اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے مخاطب تو یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور فاتخذوہ عدوا، تو لہذا تم شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست جو ہے نہیں بنانا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افمن زین له سوء عملہ، بھلا بتلاؤ کہ شیطان جو ہے ان کے سامنے سوء عملہ، اس کے برے عمل کو جو ہے اچھا خوشنما کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ فرآہ حسنا، تو جس کی وجہ سے یہ برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی شرک والا کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کام جو غلط ہے، لیکن شیطان اس کو کیا کہتا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو۔ جب شیطان اس کو جب دل کے اندر یہ کہتا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، تو وہ انسان برے عمل کو اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، تو کفار و مشرکین جو ہے جو یہ کام کرتے تھے، تو شیطان ان کو بہکاتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو، تم جو کام کر رہے ہو اچھا کام کر رہے ہو۔ تو مشرکین یہ سمجھتے کہ ہاں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو زبردستی گمراہی پہ نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضدی پنا کی وجہ سے انسان خود بخود گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے کچھ ایک انسان ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، لیکن وہ اپنی ضدی پنا پہ ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم آپ سے کم ہیں۔ تو یہ اپنی ضدی پنا کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت پہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کرام کی اور اچھے لوگوں کی بات سن کے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں فلاں شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، تو لہٰذا اس کام کو ہم نہ کریں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف دھیرے دھیرے لا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان کو، مخلوق کو جو ہے زبردستی نہیں بھٹکاتے ہیں، بلکہ انسان اپنی ضدی پنا کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم اپنا کر رہے ہیں، آپ اس سے کیا مطلب ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایک بات کی وجہ سے، کسی کی بات اس نے مان لی، ایک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو سیدھے راستے پہ لا دیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اب یہاں پر اللہ کے نبی سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار و مشرکین کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے جان کو کیوں کھپا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان، مان لیجئے کوئی ایک انسان ہے جو غلط کام کر رہا ہے، اس کو آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھا دیا، مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ہم اپنے دل کو کیوں جلائیں، ہم اپنے دماغ کو کیوں خراب کریں، ہم اپنی زبان پہ گندی گندی بات اس کو کیوں بولیں، یہ کہنے کا مطلب۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کام ہے کسی بھی انسان کو ٹوکنا 3 مرتبہ، اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے ان کو۔ تو ہمارا کام کیا ہے، 3 مرتبہ اس کو منع کرنا ہے، مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اپنے آپ کو کیوں اپنا دماغ کو خراب کریں، دل کو بھی جو ہے، دل کے اندر جو حسد لے کے بیٹھ جائیں، اپنا دل کو صاف رکھیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو علیہم حسرات، پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ مشرکین عرب آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا اللہ کا ہے کہ نہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بما یصنعون، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ہم کس کو کیا دین کی دعوت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، ہم کون اعمال اچھا کر رہے ہیں، کون اعمال خراب کر رہے ہیں،
اندھیرے میں کر رہے ہیں یا اجالے میں کر رہے ہیں، دن میں کر رہے ہیں یا رات میں کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کو جانتا ہے، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جو تمہاری طرف جو ہے ہوا کو بھیجتا ہے۔ کیا ہے؟ ہوا جب چلتی ہے اور فتصیر سحابا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ہوا کے ذریعے سے بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہکا کر لے جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہوں گے جب ہوا چلتی ہے، بارش کا جو موسم ہوتا ہے، تو آسمان پہ دیکھیے گا آدھا بادل ادھر بھاگ رہا ہے، آدھا ادھر بھاگ رہا ہے، آدھا ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سحاباً فسقناہ، پہلے ہم ہوا چلاتے ہیں اور اس ہوا کے چلنے کے بعد مختلف بادل کو کیا کرتے ہیں، ادھر بھیج دیتے ہیں، ادھر بھیج دیتے ہیں، ادھر بھیج دیتے ہیں، ادھر بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے آسمان پہ جو ہے بادل بھاگتے رہتا ہے ادھر ادھر۔ اور کہاں بھیجتے ہیں ہم کہ فسقناہ الی بلد میت، ہم ایسے شہر کی طرف اس بادل کو بھیج دیتے ہیں کہ جہاں فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، جہاں کی زمین بالکل مردہ ہو چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، سوکھ چکی ہے، وہاں پانی کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں بادل کو ہکا کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہکا کے لے جاتے ہیں تو پھر وہاں بارش برساتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو بعد موتہا، تو جو زمین مردہ ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جگہ دیجیے ان کو، بارش ہو رہی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس زمین کو، جو مردہ زمین جو ہوتی ہے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کذالک النشور، اسی طرح ہم انسانوں کو دوبارہ زندگی دیں گے۔ ایک مثال دے کے سمجھائیں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک جگہ زمین پوری سوکھی رہتی ہے، پھر ہم ہوا چلاتے ہیں، ہوا چلانے کے بعد بارش ہوتی ہے، وہاں پہ بادل جو وہاں پہنچتا ہے وہ بارش ہوتی ہے، تو جو زمین مردہ تھی بالکل ایک دم جو ہے سوکھ گئی تھی زمین، اس جگہ بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد زمین جو ہے تم سمجھیں کہ زندہ ہو گیا، تازگی آ گئی۔ تو اسی طرح ہم انسان کو پہلے ماریں گے، اس کو زمین کے اندر دفنائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو جو ہے زندہ کریں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ من کان یرید العزت، جو شخص بھی عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے عزت دے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا کیا ہے، جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ خوب عزت دیں گے، جس کو چاہیں گے خود کچھ بھی نہیں عزت دیتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے دھتکارتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بس میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور پاکیزہ کلمہ جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے، اور والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ پاکیزہ جو کلمہ استعمال کیا قرآن نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اپنے ایمان کو یعنی اپنے آپ کو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اقرار ہو گیا۔ اور آگے کہا کہ والعمل الصالح، تو صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، صرف مان لینے سے کہ ہم ایمان ہیں، مسلمان والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ابو جو ہے مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو صرف مسلمان کہہ لینے سے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ نیک اعمال کرنا ہوگا۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کو کیا کریں گے، آسمان کی طرف اٹھا کر لے جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگ نماز ادا کی ہے، ایمان والے بھائی ہیں، تو جیسے ہی یہ مجلس ختم ہوگی، فرشتے جو ہمارے سب کے اعمال لے کے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ ہاں فلاں بستی کا جو ہے جگیرہ پیپرا میں بھی جو ہے سمجھیے کہ تفسیر قرآن ہو رہا تھا، سب آدمی کا نام لے کے کہیں کہ فلاں فلاں آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے اعمال یہ ہیں یہ ہیں، ایسے پہنچیں گے۔ تو صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، کیا کرنا ہوگا، نیک اعمال بھی کرنا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر غلط جو ہے مکاریاں کرتے ہیں، یعنی کہ چال سازی کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، غلط طریقے سے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو لہم عذاب شدید، ہم ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے غلط مکاریاں، غلط جو ہے چال سازی، غلط طریقے سے کسی کو پھنسانا، دھوکہ دینا،
یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہم عذاب شدید، ہم جو ہے کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان دو کام کبھی نہیں کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن دو چیز جو ہے امت مسلمہ جو نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ کہ نمبر ایک پہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے۔ جی، اب ظاہر سے جو انسان جب سچ بولے گا تو بالکل دھوکہ نہیں دے گا، جب جھوٹ بولے گا تو دھوکہ دے گا، تو دھوکہ ہی ہوا۔ اس لیے جو ہے قرآن نے دو لفظ استعمال کیا، اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو سمجھیے کہ دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ مکر، اور یہ مکاریاں جو ہے، یہ دھوکے بازی جو ہے، اولئک ہوا یبور، ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ مکاریاں، یہ دھوکے بازی جو ہے، اس کو سارے کے سارے لوگوں کو ملیاں میٹ کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ کیا ہے؟ بالکل ختم کر دے گا، جو ہے اچھے طریقے سے سب کو جو اس کو نیست و نابود کر دے گا جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کیا ہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں راستے سے جو ہے گمراہی کی طرف اس کو بھٹکا دیتے ہیں، اس کو گمراہی کی طرف جو ہے لے جاتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ہے ہم جو بھی اعمال کریں، نیک ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے کسی کے سامنے اپنی واہواہی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔